بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں خوبصورت سا بیگ۔ ایکچولی یہ میرا لیدر کا بیگ تھا اور ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد ہی اس کا لیدر خراب ہو گیا، تو میں نے اسے بجائے پھینکنے کے اس کو ری یوز کرنا چاہا۔ تو بیگ کی انسائڈ بالکل ٹھیک تھی، تو اس بیگ کو بنانے کے لیے میں نے جو مٹیریل یوز کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی مٹیریل استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسا بیگ ہے، بجائے اسے پھینکنے کے آپ اسے ری یوز کریں۔ میں پکچرز میں دکھا بھی رہی ہوں کہ میرے بیگ کے صرف کارنرز خراب ہوئے تھے، ورنہ یہ بیگ بالکل ٹھیک تھا۔ تو میں نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اس کی خوبصورتی میں بدنما سا لگے جب بھی میں اس کو لوں، تو میں نے اس کو سوچا کہ ایک تو اس کی لک چینج ہو جائے گی، اور ایک میرے پاس جو بیگ ہے وہ مجھے پھینکنا نہیں پڑے گا، اور اس کو میں ری یوز کروں گی۔ تو یہ میرے پاس ایک اسٹف پڑا ہوا تھا ستاری میں، اور یہ ستاری میں لیس پڑی ہوئی ہے، کچھ اور لیسز بھی ہیں، پیچز بھی ہیں اگر آپ کے کپڑوں سے بچ جاتے ہیں، یا کوئی ڈیزائن آپ کے کپڑوں سے بچ گیا ہے، یا یہ میرے پاس یہ سارا مٹیریل پڑا ہوا تھا، میں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا۔ یہ ایک سائڈ پہ میں نے فولڈ کر لیے اور گلو گن سے اس کو گلو لگا لیے۔ اچھا، کپڑے کا بھی سینٹر کرنا ہے آپ نے، اور پرس کا بھی سینٹر کرنا ہے، اور سینٹر سے میں پہلے لیفٹ سے جوڑ لیے، اب میں رائٹ سے جوڑ رہی ہوں۔ اور یہ کپڑا جہاں تک جائے گا میں وہاں تک اس کو گلو لگا دوں گی۔ میں یہ ٹینشن نہیں لے رہی ہوں کہ میں نے اس کا فل ایریا کور کرنا ہے۔ ایک تو میں نے اس پر ڈیفرنٹ چیزیں یوز کرنی ہے، اس کو جیسے بنجارہ بیگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کا بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بالکل سینٹر میں جا کے ختم ہو گیا ہے کپڑا میرا، لیکن میں دوسرے ہاف کے لیے دوسرا اسٹف یوز کروں گی۔ تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا بیگ ہے سیم، تو آپ نے اس کا سینٹر صرف ایک ہی کپڑے سے کور کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے میں کور کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی بھی جاؤں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اوپر والے حصے کو جوڑ لینا ہے، اور اس کے بعد نیچے والے حصے کو پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں۔ سائڈ میں دیکھ لیں کہ آپ نے یہ ہاف تک جا رہا ہے، اور میں نے ہاف تک ہی اس کو لگا دینا ہے، باقی ہاف جو ہے وہ میں دوسرے کپڑے کے ساتھ کور کروں گی، جو بلو والا میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ چلیں میں اس کو پہلے کٹ کر لیتی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، جتنی میں اس کی لمبائی رکھنا چاہ رہی ہوں۔ آپ اپنے مطابق دیکھ لیجیے گا کہ آپ اگر بیگ بناتے ہیں تو آپ اس پہ کتنا لگائیں گے۔ بیگ کے ہاف پہ جہاں جہاں کپڑا جا رہا ہے میں نے وہیں پر اس کو رکھ کے تو گلو لگا دیا ہے۔ آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے کے اندر کہیں بھی بل نہیں آنا چاہیے، جو بھی چیز ویزیبل ہے وہاں پر بل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو باقی چیزیں ہیں وہ تو ہم کور کر لیں گے، لیکن اگر کپڑے کے سینٹر میں کہیں جول آتا ہوا وہ کور نہیں ہوگا۔ کنارے سے کور کیا جا سکتا ہے، وہ کسی بھی لیس وغیرہ سے کور کیا جا سکتا ہے، کسی ریبن سے یا کسی اور چیز سے، لیکن سینٹر میں اگر جھول آ جائے تو وہ کور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے لیے آپ نے دھیان سے نا اس کو سائڈوں سے پہلے اوپر سے میں کور کر رہی ہوں، اوپر سے کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جہاں پہ کپڑا جا رہا ہے میں نے اس کو جسٹ لائٹ سا فولڈ کیا کہ دھاگے وغیرہ نہ نکلیں، ورنہ میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں سارا کور کروں اس کپڑے کے ساتھ، جتنا کور ہوا میں نے کور کر لیا۔ لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنا میں کور کر رہی ہوں وہ میں اچھے طریقے سے کور کروں۔ یہ جو ہی میں اس کو یہاں پر پیسٹ لگاؤں گی، گلو گن سے گلو لگا دوں گی، لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا میرا جو ہے وہ اسٹک ہوا تھا۔ یہ دیکھیں ہاف پہ آیا اور ہاف پہ نہیں آیا۔ اب یہ میں نیکسٹ کپڑا اپلائی کر رہی ہوں۔ کپڑوں کا ٹاپ بھی آپ نے گلو کے ساتھ فولڈ کر لینا ہے تقریباً ہاف انچ، رائٹ بھی اور لیفٹ بھی۔ تو میں اس کو پہلے باٹم سے لگاؤں گی، یعنی پرس کا ٹاپ ہے اور کپڑے کا باٹم، صرف 3 سائڈز میں فولڈ کر رہی ہوں۔ میں نے پہلے جو ستاری والا کپڑا لیا تھا اس کی بھی صرف 3 سائڈز فولڈ کی تھی، اس کپڑے کی بھی میں نے صرف 3 سائڈز فولڈ کی ہیں، اور بالکل ویسے ہی لگایا کہ کپڑے کا سینٹر کیا اور پرس کا سینٹر کیا اور اس کو چپکا دیا۔ ہم اس کی فنیشنگ اینڈ پہ کریں گے، فنیشنگ بھی کریں گے اس کی، تاکہ کوئی بھی جوڑ جو ہے وہ بدنما نہ لگے۔
اب جو اس کا باٹم ہے اس کو میں نے فولڈ کیے بغیر اسٹک کر رہی ہوں گلو کے ساتھ. اب میں اس کی سائڈس گلو کے ساتھ اسٹک کروں گی. میں نے ٹاپ اسٹک کیا, باٹم اسٹک کیا. میں نے سیم وے ستاری والا کپڑا بھی کیا تھا, پہلے ٹاپ اسٹک کیا, باٹم اسٹک کیا, اور یہ سائڈس دیکھ لیں. جہاں جہاں کپڑا نہیں پہنچا تھا وہاں وہاں میں نے گلو والا بڑھا کے اس کو فولڈ کر کے اسٹک کر دیا. اور کوشش کی ہے کہ کہیں سے بھی دھاگے نہ نکلیں, خوبصورتی رہے, نیٹنس رہے گی چیز میں تو دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی, خوبصورت لگے گی. اس کے بعد میں ایک پیچ ایڈ کروں گی. پیچ میری شرٹ سے بچا ہوا ہے. آپ بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کے چھوٹے پیچز بچ جاتے ہیں ان کو پھینکا نہیں کریں اور اس کو ری یوز کرنے کے لیے رکھ لیا کریں. تو میں اس کا بھی ٹاپ گلو کے ساتھ فولڈ کروں گی. یہ ٹیشو کا پیچ ہے, اس کا باٹم بھی ٹیشو ہے, تو ٹیشو باٹم نہیں میں فولڈ کروں گی, صرف ٹاپ میں نے فولڈ کیا ہے, اور رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ. اور اس کے اینڈ کو میں فولڈ کروں گی لینتھ وائز بھی اور وڈتھ وائز بھی, اور اس کو پیسٹ کر دوں گی. میں آپ کو پیسٹ کر کے دکھاتی ہوں. جی, اس کے باٹم پہ اب ٹیشو ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس ٹیشو کے اوپر رکھ کر اب میں جو نیکسٹ لیس ہے وہ لگاؤں گی. سائڈس دیکھ لیں, بالکل کلین ہے, کلیئر ہے. آپ نے ہر طرف سے فولڈ کرنا ہے, جہاں جہاں سے کپڑا یا لیس باہر کو آ رہی ہے وہاں وہاں سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. اب یہ پتے اس کے بنے ہوئے لیس چوڑی تھی, اور یہ بھی میرے پاس پیس پڑا ہوا تھا, میں نے بائی نہیں کیا. تو جیسے جیسے پرس کی شیپ آتی جا رہی میں ویسے ویسے لیس کو فولڈ کر کے گلو گن کے ساتھ پیسٹ کرتی جا رہی ہوں. ہر پتے کے نیچے میں نے تھوڑا تھوڑا گلو لگایا اور اس کو پیسٹ کر دیا. اس سے نیٹنس آتی ہے, نیٹنس بہت ضروری ہے اس کام میں. آپ ساتھ ساتھ لگائیں اور ساتھ ساتھ پیسٹ کرتے جائیں. زیادہ جگہ پہ نہ گلو لگائیں, اس طرح زیادہ لگانے کے چکر میں وہ ڈرائی ہو جاتی ہے, یہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. تو اس کو جلدی جلدی لگائیں اور جلدی جلدی پیسٹ کرتے جائیں. بس میں نے تقریباً 1-2 انچ تک میں نے لگائی ہے, اور لگا کے میں ساتھ ساتھ پیسٹ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب پرس کے اینڈ تک بھی یہ جو شیپ ہے پرس کی میں اس کے مطابق ہی فولڈ کروں گی, دیکھ رہے ہیں آپ, اور اس کے اوپر گلو لگا دوں گی تو یہ اسٹک ہو جائے گا اور شیپ میں بھی آ جائے گا. دیکھیں بالکل فنیشنگ آ رہی ہے, کہیں سے دھاگے نہیں نکل رہے. اور یہ سلک کا کپڑا تھا, میں نے اس کو بھی اچھی طرح فنیشنگ کے ساتھ لگایا. نیچے ستاری والا کپڑا تھا, یہ مارکیٹ میں آج کل عام ہے اور ٹرینڈ میں بھی بہت زیادہ ہے. اس میں سے بھی کہیں سے ستاری وغیرہ نکلنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اب ہم اس کی فنیشنگ کریں گے. میرے پاس ایک اور چھوٹی سی لیس پڑی ہوئی ہے, اور یہ بٹن رہ گئے. بٹن پہ ہم نے صرف ایک کراس میں ٹک لگایا تھا, کٹنگ نہیں کی تھی, صرف ٹک لگایا تھا. تو میں اب اس کو اٹھاؤں گی کپڑے کو, تھوڑا تھوڑا گلو لگاؤں گی اور پیسٹ کر دوں گی. اور گلو گن کی نپل کے ساتھ ہی میں نے اس کو اندر فولڈ کر دیا, کپڑے کو تھوڑا تھوڑا فولڈ کر کے ساتھ ساتھ گلو لگا دیا ہے. وہ فولڈ بھی ہو گیا اور پیسٹ بھی لگ گئی اور نیٹنس بھی آ گئی. آپ دیکھ رہے ہیں. جی, اب یہ تھوڑا تھوڑا کنارہ جو رہ گیا تھا میں وہاں پہ بھی گلو لگا کے اس کی فنیشنگ کر رہی ہوں دونوں سائڈوں سے. دیکھیں بالکل کلین ہے اور اتنا نیٹ بنا ہے یہ. آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ کی بھی چیز بالکل نیٹ اور کلین بنے. اور آپ کے پاس جو بھی تھوڑا بہت مٹیریل بچ جاتا ہے کپڑے سینے کے بعد, یا درزن سے یا درزی سے جو بھی مل جاتا ہے آپ اسے پھینکا نہیں کریں, اس طرح ری یوز کرنے کے لیے رکھ لیا کریں. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں استعمال ہو جاتا ہے, اور اگر یہ میں چیزیں بائی کرنا چاہتی تو پھر میرے اچھے خاصے پیسے لگ جاتے. لیکن یہ چیزیں جو میں نے گھر میں رکھی ہوئی تھیں اور میرے کپڑوں میں سے بچی ہوئی تھیں, انہیں کو میں نے استعمال کر کے یہ ایک میں نے اپنا خوبصورت سا بیگ تیار کر لیا. لیس بھی جتنی بھی میں یوز کروں گی ان کا اسٹارٹنگ میں نے فولڈ کیا ہے, تقریباً ½ انچ گلو لگا کے میں نے فولڈ کیا ہے.
اور پھر میں نے پیسٹ کرنا شروع کیا ہے پرس پہ. تو سٹارٹنگ پہ بھی میں نے فولڈ کیا اور اینڈ پہ بھی تقریباً 1/2 انچ میں نے گلو لگا کے فولڈ کیا ہے. ابھی جب میں اینڈ کروں گی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی. یہ بہت آسان ہے بنانا. مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے اس بیگ کو بنانے میں، اور ساتھ ساتھ میں نے خود ہی اس کی ویڈیو بھی بنا لی جو میں کام کرتی جا رہی تھی اسٹینڈ پہ لگا کے موبائل. تو یہ بہت آسان ہے. میں نے 2 گھنٹے میں مووی بھی بنا لی اور بیگ بھی بنا لیا. یہ جب پورا بیگ ریڈی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت بیگ بنا ہے. اس کی فنیشنگ کتنی اچھی ہے، اور میں نے ایک چیز کو ری یوز بھی کیا. یہ دیکھیں، پہلے میں نے لیس کو فولڈ کیا ہے گلو لگا کے، اب میں گلو لگا کے اس کو پیسٹ کر رہی ہوں. کہیں سے بھی کوئی دھاگا نہ نکلے، بدنما نہ لگے. یہ آپ نے وہ پوری کوشش کرنی ہے. اس کے بعد ہم 1-2 لیسز اور یوز کریں گے تاکہ اس کے جتنے بھی اینڈس بنے ہوئے ہیں کپڑوں کے یا لیسز کے یا پیچز کے، وہ سارے کے سارے کور ہو جائیں اور خوبصورتی میں اضافہ ہو. کچھ لیسز میں نے سٹارٹ میں نہیں دکھائی تھیں، اور کچھ دکھائی تھیں وہ میں یوز نہیں کر رہی. جو میں یوز نہیں کر رہی وہ لگی نہیں، اچھی نہیں لگ رہی تھی. میں نے ساتھ پہلے رکھ کر چیک کر لی تھی کہ خوبصورت لگ رہی ہیں یا نہیں. تو میں نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ میں ان کو ایکسچینج کر دوں، بجائے یہ کہ میں انہی کو لگاؤں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائی تھی. جو اب میں دکھا رہی ہوں یہ بھی ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور آج کل یہ سب کے سب ٹرینڈ میں بھی ہیں. تو میرے پاس جتنے بھی پہلے کپڑے کا اینڈ تھا میں نے اس کو زگ زیگ لیس سے کور کیا. اب یہ چھوٹا والا میرا جوڑ پڑتا تھا تو میں نے اس کو چھوٹی والی لیس کے ساتھ کور کیا ہے. یہ تمام لیسیں اور فیبرک جو ہے وہ ایزیلی پیسٹیبل ہے. گلو گن کے ساتھ یہ ایزیلی اسٹک ہو جاتا ہے اور اچھے سے اسٹک ہوتا ہے. آپ کوئی بھی گلو یوز کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے گلو گن ہی یوز کرنا ہے. آپ کوئی فیبرک گلو بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ ایزیلی نلکی دھاگے والی دکان سے مل جاتا ہے، اویلیبل ہے تمام دکانوں پہ. تو آپ کو جو بھی گلو اویلیبل ہے آپ اسی کو یوز کر لیں. میرے پاس اس وقت یہ اویلیبل تھا تو میں نے اسی کو یوز کیا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویسچن ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو میں نے کہا جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ سینٹر میں مجھے کچھ خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، اور میرے پاس لیس بھی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں نا ایک سینٹر میں بھی اس کی لائن اسٹک کر دیتی ہوں. چلے جی، ہمارا بیگ ریڈی ہو گیا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت سا بیگ ریڈی ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. اب یہ اندر سے دیکھیں، اندر سے بالکل ٹھیک تھا بیگ میرا، صرف باہر سے تھا خراب جو میں نے کور کر لیا سارا. اور ایک خوبصورت سا بیگ میرا تیار بھی ہو گیا. فنیشنگ دیکھ لیں، نیٹنس دیکھ لیں. میں نے ہر جگہ سے کور کیا ہے، کہیں سے بھی دھاگا وغیرہ نہیں نکل رہا ہے. یہ میرا پہلا بیگ تھا، اور یہ میرا بلیک والا دوسرا بیگ ہے. انشاءاللہ وہ بھی بناؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے.